السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 دیکھتے ہیں۔ هو الذی، وہ ہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے باہر، دونوں معنی ہیں۔ فی کے جمیعاً، سارے کا سارا، جیم میم عین سے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اور باہر جو کچھ ہے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب دیکھیے، جو کچھ پیدا کیا اس سے ایک سے ایک چیز نکلتی چلی جا رہی ہے کہ ایک گندم کے دانے سے کیا کچھ نکل آتا ہے۔ ثم، پھر استوا، وہ متوجہ ہوا۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، لیکن اس کے بعد جب الا آیا تو کیا معنی ہوا؟ متوجہ کرنا۔ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے درست بنا دیا ان کو۔ ان کا روٹ سین واو یا ہے۔ سبع، سات، سماواتین، آسمان، سما کی جمع ہے سماواتین، وہو، اور وہ، کون وہ؟ اللہ تعالیٰ، بکلی، ہر، شیئن، چیز کا، علیم، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، خوب زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وہ، اور، اذ، جب، وَإِذْ، اور جب، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر آئے گا تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کسی فعل کی طرف، کسی کام کی طرف، اور وہ فعل ہے مقدر، یعنی چھپا ہوا ہے۔ اذکروا، اصل میں کیا کہنے کے برابر ہے کہ یاد کرو۔ جب کالا فرمایا یا کہا، روٹ کیا ہے؟ کاف واو لام، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، حروف علت میں سے ہے، اس لیے ربک، تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، ملائکہ، ملک کی جمع، اور یہ لوکا سے ہے۔ لوکا کہتے ہیں رسالت کو، مسنجرز کو، پیغام لانے والے، پیغام رسانی کا کام کرنے والے۔ اور اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے ملک الموت، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، فرشتے ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں، کچھ فرشتوں کے 2 پر ہیں، کچھ کے 3 ہیں، کچھ کے 4 ہیں، جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان سین ورڈ سے۔ انی، بے شک میں، جاعلون، بنانے والا ہوں، کیا روٹ ہے اس کا؟ جیم عین لام، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، اے خلیفہ، نائب، جانشین، سکسیسر آف اتھارٹی، ایسی تعریف جس میں محبت اور احترام ہو۔ روٹ ہے اس کا خال لام فا، خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور خلیف کا معنی ہوتا ہے کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا۔ قالو، انہوں نے کہا، قالو کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو لام، اتجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، جو، یفسدو، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویفسکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، بہت سے لوگوں کے خون، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا روٹ ہے سین با ہا، زبان یا دل سے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا۔ تسبیح کا لفظ معنی ہوتا ہے اللہ کو تمام عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک قرار دینا، بحمدی کا، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدسو، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کا روٹ ہے قاف دال سین، لکا، تیرے لیے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس آیت میں خلافت کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کا ذکر ہے۔ گویا زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ انسان کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔
سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہم ابھی تک پورے طور پر اس سے واقف نہیں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا میں انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے وائسرائے کا تصور ذہن میں رکھیے۔ 1947 سے پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، ہمارا اصل حاکم بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا، جبکہ دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا۔ وائسرائے کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کو حکومت کا جو بھی حکم موصول ہوا ہے اسے بلا چوں چراں کیے بغیر، کسی تغیر تبدل کے بغیر اس کو نافذ کر دے۔ البتہ وائسرائے کو اختیار حاصل تھا کہ اگر کسی معاملے میں انگلستان سے حکم نہ آئے تو وہ یہاں کے حالات کے مطابق اپنی بہترین رائے قائم کرے۔ وہ غور و فکر کرے کہ یہاں کی مصلحتیں کیا ہیں اور جو چیز بھی سلطنت کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ کائنات کے اصل حاکم اور زمین پر اس کے خلیفہ کے مابین ہے رشتہ۔ کائنات کا اصل حاکم اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پر تو بے چوں چراں عمل کرے، اور جس معاملے میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں غور و فکر اور سوچ و بچار کرے۔ بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہوا سے اختیار کرے۔ یہی در حقیقت رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے مابین ہے۔ یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی تھی۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے، وہ خود کو حاکمیت کا مدعی ہو جائے، تو وہ اس خلافت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کا ولی عہد اپنے باپ کی زندگی میں ہی بغاوت کر دے اور حکومت حاصل کرنا چاہے تو اب وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے منکر ہو کر خود حاکمیت کے مدعی ہو گئے، اگرچہ وہ واجب القتل ہیں، لیکن دنیا میں انہیں مہلت دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ختم نہیں کرتا، اور اگر ایک بات یہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک وقت معین تک تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دی ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر ختم نہیں کیا جاتا، لیکن کم از کم اتنی سزا ضرور ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اب دنیا میں خلافت صرف خلافت المسلمین ہوگی، صرف وہ شخص جو اللہ کو اپنے حاکم مطلق مانے وہی خلافت کا اہل ہے۔ تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجئے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں کسی ایسی ایک مقرر کو کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ گمان یا یہ خیال کیسے آیا؟ اس کے ضمن میں دو آرا ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے اور انہیں بھی اللہ نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد برپا کر رکھا تھا، اور انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی کہ جب خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسان کو زمین میں کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، یہ صرف انسان کے بارے میں آ رہا ہے، اور خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے اس کا کام اس کی تنفیذ سے ہے اور یہاں نہیں ہے، اور وہاں اپنے غور و فکر اور سوچ و بچار کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے بہتر سے بہتر رائم قائم کرنا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں اختیار ہوگا وہاں اس کے صحیح استعمال کا بھی امکان ہے اور غلط کا بھی۔ چنانچہ اختیار کے اندر بدعنوانی کا رجحان موجود ہے۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار ملے گا تو یہاں فساد ہوگا،
خون ریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی حکمتوں میں سے خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔